الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. محترم حاضرین کرام، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی بیان کرنا چاہوں گا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یوں تو اللہ رب العالمین کے ہم مسلمانوں پر بہت سارے انگنت احسانات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں اس موضوع کا نام ہے قیامت آنے کی 10 بڑی بڑی نشانیاں۔ جی ہاں، یہ ایمان کے ایک ارکان میں سے ہے جس پر ہمیں اور آپ کو یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ جس طرح ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا سے جانا بھی ہے، یہاں ہمیشہ ہمیش کی زندگی گزارنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں سے ہر کسی کو جانا ہے۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو یہ بھروسہ رکھنا ہے، یہ یقین رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، جس سے کسی کو نجات نہیں ہے۔ بغیر حساب و کتاب دیے، بغیر قیامت کا خوفناک منظر دیکھے ہوئے، بغیر میدان محشر دیکھے ہوئے کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو کافر ہے نا، کافر، جب ان سے قیامت کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت کیا چیز ہے۔ ان کو اس بات پر تو بھروسہ ہے کہ ہاں موت آنی ہے، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو ہمیں جلا دیا جاتا ہے، اس کے بعد ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، کہ جب ان سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ ارے قیامت کا کون سا ٹائم ہے؟ بہت دنوں سے سنتا چلا آ رہا ہوں لیکن آج تک ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ میرے باپ دادا بھی کہا کرتے تھے کہ قیامت آئے گی لیکن ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتلاتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب ان کی آنکھیں چندیا دی جائیں گی، جب ان کی آنکھوں کی روشنی کو سلب کر لیا جائے گا، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جب چاند کو بھی بے نور کر دیا جائے گا، چاند کی روشنی کو بھی چھین لیا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب چاند اور سورج دونوں جمع ہو جائیں گے، دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا، وہی انسان جو کہتا تھا کہ قیامت کب آئے گی، وہی انسان پھر سے کہے گا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، آج مجھے بھاگنے کی کوئی جگہ بتلا دو، آج مجھے چھپنے کی کوئی جگہ بتلا دو، آج میں اس سے پناہ چاہتا ہوں،
عرش والا آواز دے گا کلا لا وزر، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، آج چھپنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آج جو تم اعمال لے کے آئے ہو، آج تمہارا سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ تم کیا لے کر کے آئے ہو۔ محترم حضرات، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بہت سارے پرشن کرنے لگے، سوال کرنے لگے۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں اخبرنی عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے، جتنا قیامت کے بارے میں تمہیں پتا ہے اتنا ہی مجھے بھی پتا ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، یہ کسی کو نہیں پتا ہے۔ ہاں، قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں، کچھ سنکیت ہیں، کچھ انڈیکیٹ ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر بتلائے گئے ہیں۔ ایک ہے قیامت کی بڑی نشانیاں، یہ ٹوٹل 10 نشانیاں ہیں، یہ بالکل لاسٹ میں آئے گی جب قیامت قریب ہوگا۔ وہ کون سی 10 نشانیاں ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں اللہ کے نبی ہمارے پاس آتے ہیں۔ بڑے غور سے سنیے گا، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، چرچا کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے کہ اتنے میں اللہ کے نبی ہمارے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں ما تتذاکرون، اے میرے صحابہ آپ لوگ کون سے وشے پر چرچا کر رہے ہو، کون سے ٹاپک پر باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں نحن نتذاکر عن الساعہ، اے اللہ کے نبی ہم تو قیامت کے وشے پر بات کر رہے تھے۔ آپ کبھی بات کرتے ہیں قیامت کے وشے پر؟ ہم تو آپس میں بات کرتے ہیں، کبھی ٹی وی پر بات کرتے ہیں، کبھی فلموں پر بات کرتے ہیں، کبھی ممتا دیدی پر بات کرتے ہیں، کبھی مودی جی پر بات کرتے ہیں، کبھی یوگی پر بات کرتے ہیں، کبھی راجنیتی کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کبھی گھر مکان کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کاروبار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو اور ہماری چرچا کا وشے کبھی آخرت نہیں ہوتا، کبھی قیامت نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں ہم کتنے پتھر دل ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام تو آپس میں بات چیت بھی کیا کرتے تھے تو قیامت کے بارے میں سوچتے تھے، آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن کیا حساب دینا ہے اس کے بارے میں سوچتے تھے۔ صحابہ بولے کہ ہم لوگ قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انہا لن تقوم حتی تروا 10 آیات، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 10 نشانیاں تم دیکھ نہ لو، 10 بڑی بڑی نشانیاں جب تک تم دیکھ نہ لو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ نمبر 1 الدجال، قیامت کی پہلی نشانی اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ دجال ظاہر ہوگا۔ یہ دجال کون ہوگا؟ یہ ایک انسان ہوگا، یہ شام اور عراق میں کہیں سے ظاہر ہوگا، ہے دنیا میں کہیں موجود ہے، سامنے آئے گا اور یہ لمبا چوڑا ہوگا، گھنگرالے بالوں والا ہوگا اور ایک آنکھ کا کانا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان ربکم لیس بِأعور، دجال اپنے آپ کو تمہارا رب کہے گا، پر خبردار تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ دجال کی یہ پہچان ہوگی کہ اس کی ایک آنکھ کے بجائے ایسا لگے گا کہ ابھرا ہوا انگور ہے وہاں اس کے ماتھے پر، اور اس کے ماتھے پر کافارہ لکھا ہوگا۔ اتنی بڑی بڑی نشانی اللہ کے نبی نے بتلائی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ دجال کو مانیں گے، دجال کو رب مان لیں گے اور اس کے سامنے سجدہ کر دیں گے۔ دجال پوری دنیا میں فساد مچائے گا،
اتنا پاور اللہ تعالیٰ دجال کو دے دے گا کہ اس کے پاس نقلی جنت ہوگی اور نقلی جہنم ہوگی. دجال لوگوں کو اپنی جنت کی طرف بلائے گا اور اپنی جہنم سے منع کرے گا، لیکن اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دجال جس کو جنت بولے گا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور دجال جس کو جہنم بولے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی. پوری دنیا میں فساد مچائے گا، مگر مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا. مکہ اور مدینہ میں جہاں سے بھی دجال داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ کے فرشتے ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے جو دجال کو اندر جانے نہیں دیں گے، دجال کا حملہ روکیں گے. پھر آسمان سے ایک ہوا چلے گی اور جتنے منافق مدینہ میں ہوں گے وہ جا کر کے دجال کی پیروی کرنے لگیں گے، اور اس طریقے سے مدینہ کے اندر سے ساری گندگی دور ہو جائے گی، سارے منافق لوگ باہر نکل جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ دجال کا فتنہ ہوگا اس امت کا سب سے بڑا فتنہ. یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اللہ کے نبی اپنی ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے. اچھا، دجال کا ارتھ کیا ہے؟ دجال کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجال کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا. دجال اتنا دھوکہ دے دے گا لوگوں کو کہ اس کا نام ہی پڑ گیا دجال. تو قیامت کی پہلی نشانی اللہ کے پیارے نبی نے بیان کی کہ دجال ظاہر ہوگا. اور قیامت کی دوسری نشانی الدخان. قیامت سے پہلے بہت بڑا دھواں آئے گا، دھواں آئے گا، اور یہ دھواں جب آسمان میں آئے گا تو دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جتنے مومن ہوں گے ان سب کو زکام ہو جائے گا، اور جتنے کافر ہوں گے، جتنے مشرک ہوں گے وہ سب مر جائیں گے. وہ دھواں ان کو موت کے گھاٹ اتار دے گا. تو قیامت کے پہلے دھواں آئے گا. والدابہ، اور قیامت سے پہلے زمین سے ایک جانور نکلے گا، ایک چوپایا نکلے گا جو انسانوں سے باتیں کرے گا. وطلوع الشمس من مغربها، اور قیامت جس دن ہوگی اس دن سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا. ونزول عیسی ابن مریم، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی کے پہلے نبی تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ ہمارے نبی دنیا میں آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر یہودیوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کے اوپر ایمان نہیں لائے اور ان کو سولے پر چڑھانے کی تیاری کر لی. مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کی جگہ یہودیوں نے کسی اور کو سولے پر چڑھا دیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، دمشق کی ایک جامع مسجد میں اتریں گے، اور 2 فرشتوں کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اتریں گے. 2 زرد رنگ کا کپڑا پہن کر کے اتریں گے، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور وہی دجال کو قتل کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو صلیب کا خاتمہ کریں گے، عیسائیت کا خاتمہ کریں گے، اور جزیہ کا جو ٹیکس ہوتا ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں سے لیا جاتا ہے وہ ٹیکس بھی وہ ختم کریں گے، اور ڈائریکٹ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کہیں گے کہ یا تو تم اسلام قبول کرو یا ہم سے جنگ کرو، یا تو اسلام قبول کرو یا ہم سے جنگ کرو، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں رہیں گے، اور وہ ان 40 سال میں عدل و انصاف قائم کریں گے. ان کے دور میں دنیا میں عدل و انصاف کا بہترین دور ہوگا. مگر ایک بات نوٹ کر لیجئے
عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے، فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، دمشق کے ایک جامع مسجد میں اتریں گے، امام صاحب کہیں گے کہ اے عیسیٰ آپ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں نہیں، میں تمہارا امام بن کر کے نہیں آیا ہوں، میں تو تمہارا مقتدی بن کر کے آیا ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اس امت یعنی امت محمدیہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تکریمت اللہ ہادی الامہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، اس امت کے امام کے پیچھے یعنی امت محمدیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے مگر ان کا قانون نہیں چلے گا، قانون چلے گا تو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیجئے 25 دسمبر کی تاریخ گزری، ابھی کچھ مہینے پہلے ہمارے عیسائی بھائی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ یعنی اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان سے پوچھو کہ کیوں اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی باپ نہیں تھا، وہ تو اللہ کے بیٹے تھے، مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ان کا باپ اللہ تھا، نعوذ باللہ۔ ہم سوال کرتے ہیں اپنے عیسائی بھائیوں سے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور بغیر ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، ان کے پتا نہیں تھے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے پتا بھی نہیں تھے، ماتا بھی نہیں تھی، نہ ماں تھی نہ باپ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اے لوگو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو آدم علیہ السلام کو سمجھ لو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ جب آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر ماں کے تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں، اللہ کے مقابلے میں بھی کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، 40 سال رہیں گے، اس کے بعد ان کی بھی نیچرل موت ہوگی، جس طرح ہم لوگوں کی موت ہوتی ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نیچرل موت ہوگی اور وہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور یاجوج اور ماجوج کی 2 فسادی قومیں جو دنیا کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہیں، اور حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی دیوار بنا کر کے ان کو قید کر دیا ہے اور وہ روزانہ اس دیوار کو کھود رہے ہیں، اور قیامت کے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دیوار کو توڑ کر کے نکل جائیں گے اور بڑی تباہی مچائیں گے اور بڑا فساد مچائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے یاجوج اور ماجوج کے گردن پر ایک کیڑا بھیج دے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے سب لوگ مر جائیں گے اکٹھے ایک ساتھ، اور جب وہ مر جائیں گے تو ان کے مرنے سے بڑی خطرناک بدبو زمین پر پھیلے گی،
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور آسمان سے بارش ہوگی اور پوری ان کی ڈیڈ باڈی بہہ جائے گی اور شیشے کی طرح زمین بالکل سے صاف ہو جائے گی. یہ واقعہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا. وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا. نمبر 1 تو پورب میں دھسایا جائے گا اور ایک پچھم میں دھسایا جائے گا اور ایک عرب کے اندر بھی زمین کو دھسایا جائے گا. اور قیامت کی 10ویں نشانی اللہ کے پیارے نبی اس حدیث میں فرماتے ہیں وَآخِرُ ذَلِكَ النَّارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ. اور قیامت کی 10ویں بڑی نشانی یہ ہے کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی اور اس آگ کے سارے لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے. وہ آگ ان کو ہانک ہانک کر کے میدان محشر کی طرف لے کے جائے گی. وہ آگ ان کو ہانک ہانک کر کے میدان محشر کی طرف لے جائے گی. تو یہ 10 نشانی بڑی بڑی نشانی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا لیا جائے گا. کیا مطلب؟ مدرسے بند ہو جائیں گے، کتابیں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، کتابیں رہیں گی، مدرسے رہیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے. دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے اور علماء کا کام جاہل کریں گے. لوگ جاہلوں کو امام بنائیں گے، لوگ جاہلوں کو مفتی بنائیں گے، لوگ جاہلوں کو امام بنائیں گے. جو قرآن ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا وہ مسجد کا امام بنے گا. جو 1 نمبر کا چور اور متولی ہوگا وہ مسجد کا، جو 1 نمبر کا چور اور بے ایمان ہوگا وہ مسجد کا متولی بنے گا. لوگ ذمہ داری غلط لوگوں کو دیں گے، جاہل کو عالم کا درجہ دیں گے. قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ علم اٹھا لیا جائے گا. وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، اور بہت زیادہ زلزلے آئیں گے. تو قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ بہت زیادہ زلزلے آئیں گے. وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، اور قیامت کے پہلے ایک دور ایسا آئے گا کہ ٹائم بہت جلدی جلدی گزرے گا، سمے بہت تیزی سے گزرے گا. محترم حضرات، یہ نشانیات جو ابھی ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں یہ سب صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ نشانیات ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ وقت قریب ہے اور ہمیں قیامت کا وقت بہت قریب ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر مضبوط کرنا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ان فتنوں اور مشکلات میں صبر اور ایمان کو مضبوط رکھیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے، ہماری ہدایت کرے اور ہمیں آخر وقت میں اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.